جو انسان اپنے اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک ہونے کے لیے الہی ذکر کرنا پڑتا ہے، یعنی ذکر الہی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنے رب العزت کے اتنا نزدیک ہو جائے کہ اللہ خود اپنے بندے سے کہے، اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ایک ایسا ذکر جس ذکر کو کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی میں روحانیت پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات آپ سے اتنا خوش ہو سکتی ہے کہ آپ اسے جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے دربار میں آپ کے لیے کوئی کمی نہیں، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے، بس اسے منانے والا بنو، اس سے ایسے طلب کرو کہ بس اس سے جو مانگ لیا ہے اب وہ لے کے رہنا ہے۔ ہر طرح سے ایفرٹ کرتے رہو، محنت کرتے رہو، مگر اس تک پہنچ کر رہو۔ ایک ایسا عمل جو اللہ کے نزدیک اس قدر عزیز ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا۔ میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ ناظرین، ایسا روحانی عمل جو اللہ کے نزدیک اس قدر بابرکت ہے کہ جو عرش کو چھو کر جاتا ہے، استغفر اللہ کرنے والا انسان کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح کا حکم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 70 یا 100 سے زیادہ پڑھ لیا کرو، تمہاری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں مال دولت میں برکت ہو تو تم استغفر اللہ پڑھا کرو، اس پر کثرت کیا کرو کہ بے شک وہی خدا جو بلند اور عظیم ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ہم نے اسی سے ہی سب لینا ہے، اسی سے ہی سب حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے طلب کیا کرو، سچے دل سے مانگا کرو۔ سچے دل سے مانگنے والی چیز کبھی بھی رد نہیں ہوتی اگر انسان پختہ یقین سے مانگے۔ ناظرین، یہ استغفر اللہ ایسی طاقت ہے کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور استغفار کرے، کیونکہ استغفار کے معنی ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے لیکن سچے دل سے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے معاف کرنا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے عطا کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے اللہ سے ایسا تعلق بنائے، ایسا روحانی تعلق جو انسان اور اللہ کے بیچ میں کسی چیز کا اور فاصلہ نہ ہو، اپنے اللہ کے اتنا نزدیک ہوں کہ زندگی کے ہر مسائل دور ہو جائیں۔ اللہ ہی وہ بلند اور عظیم ہے جس نے ہمیں سب عطا کرنا ہے، جس نے ہمیں سب دینا ہے۔ استغفر اللہ سے ایسا تعلق جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ، یہ ایک روحانی عمل ہے کہ جو ذکر الہی کرتا ہے، اور استغفر اللہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑتا ہے کہ گھر کے تمام مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں، گھر کی مصیبتیں، پریشانیاں سب آہستہ آہستہ حل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دولت نہیں ہے، تنگی ہے، مسئلہ ہے، تو اس کی کثرت کریں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو وقت دیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اپنے دل کی ہر بات اپنے اللہ کو سنائیں۔ اے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں تو میرا یہ کام فرما، اللہ تو ہی تو طاقتور ذات ہے جس کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اے میرے خالق، تو ہی تو یکتا ہے اور میں کس کے در پر جاؤں، تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی پیاری صورت اسم عظیم ہے جسے اسم عظیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی کچھ یوں ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو ہی پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بتا کس سے مانگوں، کیونکہ تجھ سے مانگنا ہے، تو ہی خدا ہے۔
وہ بڑی پیاری صورت، اس کا بڑا پیارا ترجمہ ہے۔ ناظرین دیکھیں، قرآن مجید کا ہر ترجمہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمیں اسے سمجھ کر مانگنا چاہیے کہ اے میرے رب، تیرے سوا اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا میں اور کس سے مانگوں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہی ہے جو بلند اور عظیم ہے، تو ہی ہے جس نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ اللہ سے اتنے سچے دل سے مانگیں کہ وہ چیز آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے انشاءاللہ کریم۔ اللہ ہی وہ بلند ذات ہے جس نے ہمیں مقام بلند دینا ہے، وہی ہے جو ہمیں مصیبتوں سے، کانٹوں سے نکالتا ہے، اور وہی خالق ہے جس نے ہمیں ہمیشہ مصیبتوں سے نکالا ہے۔ ہمارے پھنسے ہوئے کام وہی اللہ ہے جسے ہم دعا کریں تو دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مقدر تقدیر بدل سکتی ہے۔ تقدیر اس کا نام ہے کہ جو اللہ چیز لکھ دیں پھر وہ ہوتی ہے، اور اگر ہم دعا کریں تو وہ ہوتا ہے۔ تقدیر بدلنا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ ناظرین، اللہ کو مانگنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی ہر پریشانی دور کر دو، اس کی ہر تکلیف، مگر ناظرین سچا اور پختہ یقین تقدیر بدلتا ہے۔ یقین سے جو چیز کی جائے اس میں کوئی خلق نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، پھر نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو سب چیزیں بدل سکتی ہے انشاءاللہ کریم۔ اللہ سے جو چاہیے مانگیں، جو چاہیے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، بتائیے گا کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیسے اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، محبت سے، شفقت سے۔ بس اسی کا ذکر کیا کریں، کیونکہ اسی کے ذکر نے ہمیں آخرت میں بچانا ہے، ہمیں قبر میں بچانا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں بلند مقام دینا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔